عمران ریاض خان صحافت چھوڑ رہے ہیں، ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہو گیا ہے، ان کی زبان ٹھیک سے کام نہیں کر رہی، انہیں ریسٹ چاہیے۔ ابھی تقریباً 6 مہینہ سال ان کو گھر بیٹھنا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں پہ آج کی ویلاگ میں بات کرنی ہے۔ کل عمران ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی میرے بھائی سے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، چیدہ چیدہ چیزیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کو جو جاننے کے لیے، چونکہ عمران بھائی نے جو باتیں کی میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچنا بڑا ضروری ہیں۔ اور جو چیزیں آج سے پہلے کسی نے آپ تک رپورٹ نہیں کی، چونکہ ان چیزوں پہ ہی بات ہونا شروع ہو گئی کہ عمران ریاض دو لفظ اکٹھے سے نہیں بول پا رہے، انہیں مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، پیپل آر آف دس کنسرن۔ لیکن میرا کنسرن یہ نہیں ہے، میرا کنسرن یہ ہے کہ عمران آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور وہ چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ کل کی 1 گھنٹے کی طویل ملاقات میں اور میرے ساتھ میرے ساتھی صحافی توقیر کھرل صاحب موجود تھے، اور ہم نے 1 گھنٹہ وہاں کیا کیا آبزرو کیا اور عمران بھائی نے کیا کیا چیزیں کل اپنے منہ سے ادا کی، باتیں کی، اتنی زیادہ باتیں کی۔ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ وے بائی دا وے۔ شکر اللہ کا کہ جو پہلے دن رپورٹ کر رہے تھے لوگ کہ بالکل ہی بہت ہی بری حالت ہے، کل وہ بہت زیادہ امپرووڈ نظر آئے۔ وہ کہا جاتا تھا 2 لفظ ٹھیک سے جوڑ کر بول نہیں سکتے، تو وہ اب جو ہے وہ اب بہت کوشش کرتے ہیں اپنی بولنے کی۔ تو کل خیر ہم پہنچے، جس وقت میں عمران بھائی سے ملا تو وہ بڑے خوش ہوئے، حیران ہوئے اور ہنستے ہوئے آئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ اچھا، مجھے یاد آیا وہی چیز جب میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ عمران بھائی واپس آ گئے ہیں، ان کو گاڑی میں بٹھایا ہوا اور میں نے انہیں حق کیا ہے اور انہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے چوما ہے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ تو اچھا، سیم وہی چیز کل بھی ہوئی، ملاقات کے دوران میں نے ان کا ہاتھ چوما، انہیں حق کیا، اور میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ تو میرے سوال سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ٹھیک ہو، ڈٹے ہوئے ہو، تگڑے ہو، فیملی ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جس وقت وہ روانی سے بولنے کی کوشش میں تھے تو میرے وہاں پہ آنسو نکل آئے، اور آئی واز اباؤٹ ٹو کرائی، بٹ میں آئی کنٹرول مائی سیلف بیکاز آئی نو کہ ٹروما کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے کم از کم ان کے سامنے نارمل بیہیو کریں۔ آپ ان کے سامنے پریشان ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا ملٹیپلائی کر لیں گے، کیونکہ وہ عمران بھائی ہیز کیم بیک آفٹر 4 months، اینڈ 4 months، 4.5 months کا مسلسل ٹراما از اے ٹراما۔ وی شوڈ مین اٹ، وی شوڈ کنسیڈر اٹ اے ویری سیریس کنسرن۔ تو اس میں ہمیں بھی اپنے بیہیویئرس کو اکارڈنگلی کرنا ہے۔ تو ان کے سامنے افسردہ سی شکل بنا لینی، رونا دھونا، اینڈ آل دیٹ اٹ از ناٹ دیٹ اپروپریٹ فار دا ٹائم ایٹ لیسٹ۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم ان سے سوال کری جائیں کہ جی ہاں جی دسو جی کی ہویا سی، کی نہیں ہویا سی تواڈے نال، کی تواڈے نال ہویا دسو۔ ناٹ ویری رائٹ، لوگ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن خیر ہم نے جی حق کیا، ہم نے ایک دوسرے کے حالات پوچھے، سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے کہا عمران بھائی آپ تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اینڈ یو آر سو ہیلدی ناؤ۔ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ بہت کم وقت میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میں نے آپ لوگوں کا پیغام ان تک پہنچایا، میں نے کہا کہ عوام آپ کا بہت انتظار کر رہی ہے، عوام آپ کے لیے بہت دعا گو ہے آپ کی صحت یابی کے لیے، تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ تو کہتے ہیں کہ یار ہاں میں نا اصل میں اپنے لیے نا میں ہمدردی نہیں چاہتا لوگوں سے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے سے ہمدردی کریں میری موجودہ حالت دیکھ کر، تو میں ایک دم سے ٹھیک ہو جاؤں پھر میں ایک دم آؤں گا اور انشاءاللہ دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں گے۔ تو یہ اس سوال کا جواب جو کہ ایک سوشل میڈیا پہ پریویل کر رہا تھا کہ عمران ریاض خان صحافت چھوڑ گئے، تو عمران ریاض خان صحافت نہیں چھوڑ رہے، وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑی جلدی سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے، لیکن عمران کی جو اپنی ول پاور ہے نا وہ کہہ رہی ہے نہیں 1 مہینہ، اس سے زیادہ شاید ہی وہ ٹک کے بیٹھ سکے کہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ 1 مہینہ کم از کم جو ہے وہ لگے گا عمران بھائی کو دوبارہ، ان کی اسپیچ تھراپیز جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، میڈیکیشن چل رہی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے ایک سیشنز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں گھر پہ۔ تو
اٹ از اے گڈ تھنگ. شکر ہے کہ وہ اب فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں بڑی نیچرل پلیس پہ. روز نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے, اور فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. پھر ایک نیچرل پلیس ہے وہاں پہ, آس پاس واک بھی کرتے ہیں. اور خیر ہم لوگ وہاں پہ نماز ہم نے پڑھی اکٹھے عشاء کی, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ عمران بھائی تھے, اور میں ان کی مسلسل چیزیں نوٹ کر رہا تھا. ان کی جو مووز تھے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ ویری نارمل, سب ٹھیک تھا جیسے پہلے ویسے ہی اب. عمران بھائی ہیز نیور بین چینجڈ, یو نو. ایک انسان کی انسٹنکٹ ہوتی ہے نا, بہت ساری چیزیں وہ نہیں چینج ہوتی. ہم لوگ نکلے نماز پڑھ کر, تو عمران بھائی نے نا کہا اپنے جو وہاں پہ ہیلپرس تھے ان کے ساتھ, جو دوست بھائی رشتہ دار تھے, ان کو کہا یار وہ نا بٹ صاحب ایک ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ میرے بڑے پرانے اور بڑے اچھے یار تھے, دوست تھے, تو میں نے ان کے گھر نا ان کے بیٹے سے تعزیت کرنے جانا ہے. اچھا جی. شارٹ ٹرم میموری لاس والے بھائی جو یہ بات کر رہے تھے, وہ ذرا سن لیں اس کو غور سے. تو ہم آ، اس ان کے گھر کے راستے میں تھے, تو عمران بھائی نے مجھے آگے کیا اور کہتے ہیں دورانی, آ، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے پیچھے سے بڑی تباہی مچائی ہے. مطلب عمران بھائی کو نہیں پتا تھا کہ 4.5 ماہ پیچھے ان کے ہوتا کیا رہا ہے. ممکنہ طور پہ وہ ایک ایسی ڈارک پلیس پہ موجود تھے جہاں ان ان کو نہ دن کی سمجھ آ رہی تھی نہ رات کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کہاں موجود ہیں اس وقت. اور تھوڑا سا ریفرنس کے طور پہ, کیونکہ توقیر کھرل صاحب نے ان رائٹنگ یہ چیز لکھی ہے, تو یہ کوٹ کرنی بھی چاہیے. عمران بھائی کا کہنا یہ تھا کہ جس جگہ مجھے رکھا گیا یار, اب آپ بھی امیجن کیجئے گا اس چیز کو, جس جگہ مجھے رکھا گیا, مجھے پہلے دن لگا یار میں یہاں 2 دن بھی نہیں نکال پاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی, اتنا حوصلہ دے دیا کہ 4.5 مہینے میں نے وہاں اسپینڈ کیے. اور کہتے ہیں کہ وہاں میرا کوئی بھی نہیں تھا, میرا اللہ تھا میرے ساتھ, میرا خدا تھا. اور یہ وہ طاقت ہوئی. پھر اچھا میں آگے سے اتنا نہ میں رسپونڈ کر پاؤں نہ میں بول پاؤں, کیونکہ میں اس ڈر میں اور خوف میں تھا کہ یار میں کچھ ایکسٹرا نہ بول دوں, میں کچھ ایسا نہ بول دوں جو ان کے ٹراما میں مزید اضافہ کر دے, نہ ایسا کچھ سوال کر دوں. تو آئی واز سائلنٹ اینڈ آئی واز لائک اوکے عمران بھائی سب اچھا ہو جائے گا, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے, آپ بہت دلیر ہیں, آپ بہت بہادر ہیں, اور آپ نے جو سفر کیا, واٹ ایور اٹ دا ٹائم ہیز پاسڈ. اچھا وہ خود بھی حوصلہ دے رہے تھے آگے سے مجھے, بٹ صاحب کا گھر آ جاتا ہے جی مرحوم بٹ صاحب کے حوالے سے. اچھا وہاں جس وقت ہم پہنچے ہیں نا, تو عمران بھائی کو اپنی تکلیف بھول گئی, جو وہ یاد کرنے بیٹھے ہیں بٹ صاحب کو کہ یار بٹ صاحب یہ تھے, بٹ صاحب وہ تھے, اتنے اچھے انسان تھے, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, آل تھنگس ہی کوڈ ریممبر, ہی کوڈ ریکال. انہوں نے وہ یاد کیا بٹ صاحب کے بارے میں. تو اس وقت میں حیران, میں نے کہا یار یہ کون کہہ رہا ہے ان کو کہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس اور ان کے دماغ پہ کوئی اثر ہوا ہے. کہاں سے بھائی, کہاں سے نکل آئی یہ بات؟ وہ بھائی وہ بابا جی جو ان کے جاننے والے تھے, وہ ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی نو. تو ہاؤ کین یو سے کہ جی انہیں کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے. تو جی ہی از ریکورنگ ماشاء اللہ, اور یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. بٹ صاحب کے گھر سے اب جب ہم باہر نکلے ہیں, تو چونکہ اب عمران بھائی کے گھر کی طرف ہی جا رہے تھے ہم لوگ, تو بڑی باتیں وہ ہیں جو کہ میرا خیال ہے کھرل صاحب نے مینشن بھی کی ہیں اپنے رائٹنگ کے اندر. وہ آپ ضرور پڑھیے گا, میرا ٹویٹ ہے اس میں یہ آپ کو مینشن بھی کر رہا ہوں کہ یہ اس میں بڑی تفصیلاً ہم نے بات چیت کی ہے. تو عمران بھائی از آف ہائی اسپرٹس ٹو کم بیک, اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں مزید صحت دے, اور مزید جو ہے وہ طاقت دے ان کی زبان کو کہ وہ جلد سے جلد اچھے سے اسی روانی سے بولنا شروع کریں اور ہمارے بیچ ہوں. تو جب ہم ان کے گھر پہنچیں, تب میں نے عمران بھائی کو کہا کہ عمران بھائی اب آپ ریسٹ کریں, آپ ظاہر ہے نماز پڑھی, واک کی, دوسروں کے گھر گئے, ظاہر ہے دماغ پہ بھی زور پڑتا ہے, زبان پہ بھی زور پڑتا ہے, تو اعصاب اتنے بھی مضبوط نہیں ہیں, لیکن ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ تھیں کچھ چیزیں عمران بھائی سے جو ڈسکس ہوئیں. اور اچھا اس میں ایک چیز مینشن کرنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ کہ جس وقت توقیر کھرل صاحب اور میں, توقیر کھرل صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ راجہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور ناصر شیرازی صاحب کا بھی ذکر ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہمت اور حوصلہ دیا ہے کہ وہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں خان کے ساتھ. اور میں بھی ظاہر ہے جب جب ملتا ہوں تو علامہ صاحب کا تو ذکر ضرور ہوتا ہے ہر ملاقات میں. تو ان کے بارے میں جو جو باتیں وہ کرتے ہیں عمران بھائی، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز دہراتے ہیں: یار علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کل کی ملاقات میں ہوئیں. کچھ چیزیں رہ گئیں تو میں اگلے ویلاگ میں ضرور یا پھر اپنے ٹویٹس میں گوش گزار کرتا رہوں گا آپ کے. اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. عمران بھائی کو اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.